السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کھانے کا اثر ہمارے اخلاق اور عبادت میں پڑتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنا کھانے کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ ہمارا کھانا حلال ہو، طیب ہو، اپنے ہاتھوں سے محنت کی کمائی کا ہو، نہ کہ کسی کا حق چھین کر یا بیٹھے بیٹھے کھانا ہو، اور حلال اور طیب ہو۔ کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اکثر ہم نے یہ سنا بھی ہے کہ اللہ کی مشیت میں یہ لکھا تھا، تو اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا سمجھنا یہ دونوں الگ الگ کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغالطے کا ازالہ اس طرح فرمایا، اگر یہ شرک اللہ کی رضا کا مظہر تھا تو پھر ان پر عذاب کیوں آیا؟ عذاب الہی اس بات کی دلیل ہے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضا الہی اور چیز ہے۔ تو کبھی بھی گناہوں کے باوجود اگر ہم بہت اچھے ہیں، نعمتیں زیادہ ہیں، تو یہ اللہ کی ڈھیل ہے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج اس قسم کی آیتیں آئیں گی۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 145 سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، جب بھی قل آئے سمجھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، یہاں ان کو خطاب ہے۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔
فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 150 پہ اسٹاپ کر رہے ہیں۔ سورۃ انعام کے حساب سے اللہ نے بالکل شدت کے ساتھ یہ آیتیں اتاری ہیں کہ لوگ حلال حرام کو پہچانیں، دوسروں کے بات پہ نہ۔ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتائیے وحی کے ذریعے سے جن چیزوں کو تم نے حرام کیا ہے وہ تو میرے علم میں ہیں ہی نہیں۔ اللہ نے میرے علم میں وحی کے ذریعے جو بتائی ہیں وہ یہ ہیں۔ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِیَ، کہہ دیجئے نہیں میں پاتا اس میں سے اوحیَ جو وحی کی گئی الیہ میری طرف، محرماً حرام کی گئی کوئی چیز، علی طاعم یطعمہ کسی کھانے والے پر جس سے وہ کھائے، الا ان یکون میتۃ مگر یہ کہ وہ ہو مردار۔ اللہ یہاں خاص چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ نبی کریم کو کہلوایا جا رہا ہے کہ ان کو بتائیے مجھے ایسی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی کہ میں یہ چیزیں حرام کر دوں۔ جو مجھ پر وحی نازل ہے وہ چیزیں حرام یہ ہیں۔ کون کون سی؟ میتتن مردار، او دمن یا خون، مسفوحن بہایا ہوا، خون بہایا ہوا، او لحم خنزیر یا گوشت خنزیر کا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں لوگوں پر حرام کی تھی۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ تو یہ بے شک یہ وہ ناپاک ہیں۔ یہ جو 3 چیزیں بتائی گئی یہ ناپاک ہیں، حرام ہیں، کسی کو نہیں کھانی چاہیے۔ او فسقن یا ہو وہ نافرمانی کو پکارا گیا، لغیر اللہ بھی چوتھی کون سی چیز؟ جس پر اللہ کا نام نہ لے کر کاٹا گیا ہو وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے، فسق ہے۔
اور ان میں سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی انسان لاچار ہو، مجبور ہو، فمن اضطر، تو جو کوئی مجبور کیا گیا ہو، اب بہت غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ حرام کھانا نہیں چاہتا لیکن مجبور ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، وہ حرام بھی ہی کھا سکتا ہے لیکن شوق سے نہ۔ فمن اضطر غیر باغن، تو جو کوئی مجبور کیا گیا ہو، نہ سرکشی کرنے والا ہو، نہ شوق سے نہ کھائے، نافرمانی نہ کرے، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، یعنی پیٹ میں بھر کے نہ کھائے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، مجبوری کی حالت میں کھا سکتا ہے۔ فإن ربک غفور رحیم، تو رب آپ کا بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اگر اس نے حرام کھایا ہے مجبوری کی حالت میں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے، حرمنا، حرام کر دیا ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یہودیوں پر حرام کی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، ان کی نافرمانی کی سزا میں کچھ چیزیں بطور سزا ان پر حرام تھی۔ کیا کیا؟ حرمنا کل ذی ظفر، حرام کر دیا ہم نے ہر ناخن والا جانور، اونٹ، شتر مرغ، ومن البقر، اور گائے میں سے، ومن الغنم، اور بکری میں سے، حرمنا، حرام کی ہم نے، علیہم، ان پر، شحومہما، چربیاں ان دونوں کی۔ اب یہ ہم کھا سکتے ہیں بکری اور گائے کی چربی، یہ نہیں کھا سکتے، ان بطور سزا ان پر اللہ نے ان پر یہ حرام کی تھی۔ شوم اللہ ما حملت ظہورہما، مگر وہ جو اٹھایا ان دونوں کی پشتوں نے، اول ہوایا، یا آنتوں نے، اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ان پر اوجری، چربی جو گوشت کے ساتھ لگی ہوئی تھی، یہ سب ان کے لیے حرام تھی۔ او مختلط بعظم، اور جو مل جائے ساتھ ہڈی کے، جو ہڈی پر بھی چربی تھی وہ بھی ان پر حرام تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ بدلہ دیا ہم نے انہیں بوجہ ان کی سرکشی کے، نافرمانی کے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ اب یہ ناخن والے جانور سے مراد ہاتھ والے جانور جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی جدا جدا نہ ہو، جیسے اونٹ، شتر مرغ وغیرہ، تو یہ جانور ان پر حرام تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے البتہ ہم سچے ہیں، جو بات ہم نے قرآن میں کہی وہ سچ ہے، حق ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ قرآن کو کی ان کو یہ آیات پڑھ کے سنائیں، اس کے باوجود آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر آپ کو وہ جھٹلائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فَقُلْ رَبُّكُمْ، تو کہہ دیجئے رب تمہارا، ذو رحمت و واسعۃ، رب تمہارا وسیع رحمت والا ہے، ولا یرد، اور نہیں پھیرا جا سکتا عذاب اس کا، عن القوم المجرمین، عذاب اس کا ان لوگوں سے جو مجرم ہیں۔ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ کی وسعت رحمت وسیع ہے، گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے تاکہ بندہ سدھرے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ ایک دم فوراً سزا نہیں دیتا، نافرمانی کے باوجود مجرم قوم سے اس کا عذاب نہیں ٹھہرا جا سکتا، روکا جا سکتا۔ ہاں اگر وہ نافرمانی، ہٹ درمی، تکبر میں اللہ کی نافرمانی کریں تو پھر باسہو عن القوم المجرمین، تو نہیں پھیرا جا سکتا عذاب ان کا ان لوگوں سے جو مجرم ہیں۔ سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے وہ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما اشرکنا، شرک نہ کرتے ہم، ولا آباؤنا، نہ آبا و اجداد ہمارے، ولا حرمنا، اور نہ حرام کرتے ہم کوئی چیز۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے اسٹارٹنگ میں بتائی تھی کہ مشیت اور چیز ہے اور رضا الہی اور چیز ہے۔ اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے، مشیت انسان کی آزادی ہے، صحیح اور غلط، نیکی اور برائی کا راستہ دکھا کر اب وہ اپنے عقل سے کام لے۔ یہ نہیں کہ بس مجھے اللہ راستہ دکھاتا تو میں حرام نہیں کھاتا، نہیں، اللہ نے حرام حلال واضح طور پر بیان کیا ہے، تو یہ وہی آیت کا مفہوم ہے۔ نہ شرک کرتے ہم،
اور نہ ہمارے آبا و اجداد، اور نہ حرام کرتے کوئی بھی چیز، حرم نام کذالک کذب الذین، اسی طرح جھٹلایا انہوں نے، من قبلہم اس سے پہلے، کس نے؟ مشرکوں نے، حتیٰ ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا عذاب ہمارا، یعنی ان سے پہلے بھی جو قومیں تھیں رسولوں کو ٹھکراتے رہے، کذبوا انکار کرتے رہے، تو اللہ کا عذاب آیا ان پر۔ اگر مشیت ہوتی، رضا الہی ہوتی تو عذاب نہیں آتا۔ قل هل عندکم، کہہ دیجئے کیا ہے پاس تمہارے کوئی علم، من علم، یعنی تم جو یہ بات کر رہے ہو اس بات کا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے؟ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، بس تم نکالو اسے ہمارے لیے، تو علم دکھاؤ تمہاری کتاب میں، تمہاری شریعت میں اللہ نے اگر ایسی کوئی قانونی بات دلیل لکھی ہے جو تم حرام کر رہے ہو کہ اللہ نے یہ شرک کیا ہے، یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، تو اللہ پر جھوٹ افترا باندھتے ہو تو وہ نکالو۔ حتیٰ ذاقوا باسنا، قل هل عندکم من علم، کہہ دیجئے کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم، فتخرجوا لنا، تو نکالو ہمارے لیے، ان تتبعون الا الظن، نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی، تم نے اپنی طرف سے صرف گمان کر رہے ہو کہ یہ ہو سکتا ہے، ہمارے باپ دادا کرتے آئے، اچھا ہوتا، یہ صحیح ہوگا، کیونکہ ہمارے بڑوں نے یہ ساری رسمیں کی ہیں تو ہم بھی وہی کریں گے، جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں تم مگر تم قیاس آرائیاں کرتے ہو، تم اپنی ہی من مانی، اپنا ہی گمان، اپنے بڑوں کی پیروی کر رہے ہو، نہ کہ اللہ نے جو تمہیں قُلِ اللّٰہِ الحجت، کہہ دیجئے بس اللہ کے لیے حجت، حجت البالغۃ، پہنچنے والی، یعنی اللہ نے جو یہاں یہ دلیل دی ہے قرآن میں بار بار دے کر، حلال حرام کے بارے میں سب کچھ سمجھا رہا ہے، تو یہ اللہ کی دلیل ہے، یہ تمہارے دل تک پہنچنی چاہیے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ، پھر اگر وہ چاہتا البتہ ہدایت دے دیتا تمہیں سب کے سب کو، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ ان کو ہدایت دیتا، لیکن اللہ نے اچھا برا، جرم اور نیکی بدی برائی سب راستے دکھا کر ہمیں چوائس دی ہے کہ جہنم اور جنت کس لیے بنائی ہے، کون جائے گا، قیامت کا دن، سزا اور جزا کا دن کیوں بنایا، یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمیں یہاں پورا سوچ سمجھ کر چلنا ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا ہدایت دیتا سب کے سب کو۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ، کہہ دیجئے حاضر کرو اپنے گواہوں کو، الَّذِينَ يَشْهَدُونَ، ان کو جو گواہی دیتے ہیں، أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا، کہ بے شک اللہ نے حرام کیا ہے اسے۔ اب اللہ وہی بات دوبارہ دہرائے ہیں، تم جو یہ چیزیں حرام کی ہوئی ہیں اپنے اوپر، تو یہ مجھے دکھاؤ، وہ ان شہداء کو بلاؤ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تھا، تو ایک تحریم، قرآن میں 29 پارے میں سورۃ تحریم ہے، تو اللہ نے کہا تھا یہ کیوں تم نے حرام کی ہے؟ تو کبھی بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہمیں بھی کبھی بھی کوئی چیز قسم کھا کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میں کبھی نہیں چکھوں گا، نہیں، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ ان اللہ حرم ھذا، بے شک اللہ نے حرام کیا اسے، فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو نہ آپ گواہی دیں ساتھ ان کے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اگر وہ شرک کی یا وہ جھوٹی گواہی بھی دیں قسم کھا کر بھی، تو آپ ان کے ساتھ گواہی بالکل مت دینا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ، اور نہ آپ پیروی کریں خواہشات کی، الَّذِينَ، ان کی جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور نہ ان کی جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرت، آخرت پر، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ ساتھ اپنے رب کے وہ برابر قرار دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔
ان کا دین خواہشات پر مبنی ہے، علم پر نہیں ہے۔ وہ شرک کرتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں سب اپنی خواہشات کی منمانی پیروی کرتے ہیں اور جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کے اوپر۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔